فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور تمہیں جو چیز رسول دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں اس سے بچ جاؤ اور رک جاؤ۔ اللہ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سخت عقاب والا ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اسلام کا نام ہے، کسی اور مذہب کا نام دین نہیں ہے۔ یہی دین اللہ تبارک و تعالی نے آخری امت کے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہ دین جبریل امین علیہ السلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل فرمایا۔ مکہ میں تقریباً 13 برس اور مدینہ میں تقریباً 10 برس، 23 سال میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرما کے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت جو تھی اس کا بھی اتمام کر دیا، اور تم سب کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ اس میں کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے یہ دین ہے۔ وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی بولی سے تعلق رکھتا ہو، تمام علاقوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے یہ دین جو ہے وہ کافی ہے۔ اس میں ذرہ بھر بھی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے پسے پش ڈال دیا اور اسے چھوڑ دیا اور اپنی من مانی کی، وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر خطبہ جمعہ میں تقریباً یہ الفاظ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً یہ لفظ ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں، دین میں ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف جانے والی ہے۔ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، ہمارا دل اس کو کرنے کو کتنا ہی کیوں نہ چاہتا ہو، دیکھنے والے اور بولنے والے اس کی تعریف کیوں نہ کرتے ہوں، یہ عمل بڑا خوبصورت ہے، اس کے کرنے میں آخر حرج کیا ہے؟ وہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ وہ سراسر جو ہے وہ گمراہی اور گمراہی اور گمراہی ہے، اور اس بندے کے تباہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ دین کا عمل جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا ہے، آج وہ ہمارے لیے دین نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے،
وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ، آپ کے اقوال زرعی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرمائے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا محدثین کرام کی جہود میں کہ جن لوگوں نے احادیث کو بیان کیا ہے تقریباً وہ 5 لاکھ کے قریب افراد بنتے ہیں۔ ان 5 لاکھ افراد کا بایو ڈیٹا محدثین کرام نے اس زمانے میں، جس زمانے میں موٹر سائیکل نہیں ہوتا تھا، سائیکل نہیں ہوتا تھا، فون نہیں ہوتا تھا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا انتہائی مشکل کام ہوتا تھا، روابط بہت تھوڑے ہوتے تھے، لیکن ایک ایک بندے کے حالات زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک، اس کی زندگی کی کارگزاری اور اس کی رپورٹ، اس کا نمازی اور بے نمازی ہونا، اس کا سچا اور جھوٹا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کتابوں کے اندر سیو کر دیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے اس کے اندر کوئی آدمی ذرہ برابر بھی اضافہ نہ کر سکے۔ جیسے ہی کوئی اضافہ کرنے لگے اس کے منہ کے اوپر تماچا مار دیا جائے، تو جھوٹا آدمی، تو کذاب آدمی ہے، تو مطعون آدمی ہے، آپ کی بات جو ہے وہ حدیث کے معاملے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کی حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ اٹھایا۔ تو قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، اس لیے دین میں بدعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ جتنا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا اسی میں ہماری نجات، اس سے دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے جانے کے لیے انسان کو گمراہی کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ یہ مختصر سی تمہید میں نے ذکر کی ہے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں وقتاً فوقتاً ذکر کی جا چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو مہینہ چل رہا ہے اسے شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پچھلا مہینہ رجب کا گزرا اور یہ مہینہ شعبان کا ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے اور شعبان کا مہینہ حرمت والا نہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم ہے، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 مہینے، 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ جو ہے وہ درمیان میں ہے۔ یہ محرمت والے مہینے، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدال اور فتنہ فساد کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس کے علاوہ باقی عام مہینے ہیں۔ رجب کے مہینے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے جس میں کوئی فضیلت جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہو۔ رجب کے مہینے میں بھی بہت ساری بدعات کی جاتی ہیں۔ 22 رجب کے کنڈے مشہور ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ بدعات کی جاتی ہیں جن کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح شعبان کے مہینے میں بھی بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق۔ سب سے پہلی بات، شعبان کے مہینے کے بارے میں یہ معروف ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کتب 6 کے اندر روایات جو ہے وہ موجود ہیں اور صحیح روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ اور یہ بات میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، جو چیزیں سنت سے ثابت ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کرتے، اور جو ثابت نہیں ہوتی یا ضعیف اور موضوع روایات سے ثابت ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ شبہ اور وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، آپ نیکی کے کام سے بھی روکتے ہیں۔ نیکی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو آپ نے نہیں کی وہ نہیں نیکی۔ آپ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کانا یصوم شعبان کلہ او اکثر،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے یا تو پورے ہی روزے رکھتے تھے یا کم از کم اکثر شعبان کے روزے رکھتے تھے؟ کون ہے ہم میں سے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، جو شعبان کے جو ہے وہ اکثر مہینے کے اکثر دنوں کے روزے رکھتا ہو؟ اور یہ صحیح حدیث، اس کی صحت میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں، یہ سنت ہے، لیکن سنت پہ تو ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم نے تو عمل وہ کرنا ہے جو سنت سے نہ ثابت ہو، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ 9,00,000 درود، یہ درود جو ہے وہ بڑا افضل ہے، درود گنجینا اور درود تاج اور درود معلوم نہیں کون کون سے ہم نے درود بنا رکھے ہیں۔ درود ابراہیمی، اس کا نام بہت کم لوگ لیتے ہیں، نہیں جی یہ تو ٹھیک ہے، درود ابراہیمی تو ٹھیک ہے، کوئی افضل ترین درود بتلائیے، نہیں ایسا نہیں، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے اور یہی مسنون ہے۔ تو وہ کام کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہو، جو کام سنت سے ثابت نہ ہو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ شعبان کے مہینے کے اکثر دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کا سبب بھی آپ نے ذکر کیا کہ انسان کے اعمال کی پیشی اللہ کے دربار میں مختلف قسم کی ہے، ڈیلی بیس پہ بھی ہوتی ہے، ہفتہ وارانہ بھی ہوتی ہے اور سالانہ بھی ہوتی ہے۔ ڈیلی بیس پہ فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں، اسی لیے کہا گیا لوگوں فجر کی نماز اور عصر کی نماز، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دونوں نمازوں کی حفاظت کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ کیوں؟ اس وقت میں آسمان کے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر رپورٹ دیتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے کے پاس سے ہم آئے تھے، اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا، جب اس کے پاس گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا، ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ اس کا مطلب یہ ہے فجر کے وقت جو سویا رہتا ہے، عصر کے وقت کام کاج میں مشغول رہتا ہے یا کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں غیر حاضری لگ جاتی، یا اللہ تیرے بندے کے پاس آئے تھے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اپنے ہی کام کاج میں مشغول تھا۔ فرمایا یہ دو نمازیں اگر جس نے اس کی حفاظت کر لی وہ یقیناً جنت میں چلا جائے گا۔ یہ عصر کے وقت بھی انسان کی حاضری اللہ کے پاس لگتی ہے اور فجر کے وقت بھی لگتی ہے، ہفتہ وارانہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن حاضری لگتی ہے۔ آپ سوموار کے دن میں اور جمعرات کے دن میں روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ کئی اسباب ذکر کیے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس دن میں بندے کا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے جب میرا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اور سالانہ پیشی شعبان کے مہینے میں ہوتی، اس لیے آپ پورے شعبان کے یا اکثر دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ میرا جس وقت نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو اس وقت جو ہے وہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ یہ شعبان کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرا مسئلہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ مسئلہ خاص طور پہ میری ماؤں اور بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، اور وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ غافل ہیں اور سستی کا شکار ہیں۔ رمضان کے مہینہ میں ان کے کچھ روزے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ پورا سال اس کی قضائی نہیں دیتی ہیں، پورا سال کیا کئی سالوں کی قضائی جمع ہو جاتی ہے اور پھر آخری ایام میں کہتی ہیں اب میں بیمار ہو گئی ہوں تو میرے تو روزے بہت سارے رہتے ہیں، اب ان کا کیا کرنا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تو میں بھی روزہ رکھتی اور اپنی پچھلے سال کی جو رمضان کی قضائی رہتی میں اپنی قضائی کو پورا کر لیتی۔ وہ گرمی کے دن ہوتے، وہ سردی کے دن ہوتے، پورے سال میں مشغول رہنے کی وجہ سے بسا اوقات قضائی نہ دے پاتی تو کم از کم جا کر رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کے مہینے میں قضا دے دیتی۔ اکثر عورتوں کی جانب سے یہ سوال آتا ہے کہ ہم فلاں مسئلے میں مشغول ہیں، فلاں مسئلے مشغول ہیں، تو ہم روزہ ہمیں معاف نہیں ہے، جو رہ گئے ہیں ان کو چھوڑ نہ دیں یا ان کا فدیہ نہ دے دیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔
ہر عورت کو اپنے اپنے روزے کی قضا جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، الا یہ کہ ایسی عورت جو اتنی بیمار ہے، اتنی زیادہ بیمار ہے کہ اس کا بستر سے اٹھنا ممکن نہیں ہے، وہ عورت جو ہے وہ اپنے روزوں کی جو ہے وہ قضائی کی جگہ پہ فدیہ دے۔ اگر عورت تندرست ہے یا اسے تھوڑی بہت بیماری ہے اور چند دنوں کے بعد افاقہ ہونے کی امید ہے، ایسی عورت کو فدیہ دینا کسی صورت میں جائز نہیں، اسے اپنے روزے کی قضائی جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے روزوں کی قضائی شعبان میں دیا کرتی تھی، لہٰذا ابھی بھی دن باقی ہیں اور یہ دن اتنے گرم بھی نہیں ہیں، جن کے روزے رہتے ہوں رمضان سے پہلے پہلے اپنے روزوں کی قضائی جو ہے وہ ادا کرتے۔ تیسرا مسئلہ، رمضان کے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ نے یہ فرمایا لوگوں جب 15 شعبان ہو جائے اس کے بعد روزہ نہ رکھو، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جنہوں نے 15 شعبان سے پہلے روزہ نہیں رکھا اور 15 شعبان کے بعد جو ہے انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ فرمایا اس وقت روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی پہلے سے رکھ رہا ہے تو رکھتا رہے، اگر پہلے روزے نہیں رکھے ہیں تو 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ استقبال رمضان کے طور پر، پریکٹس کے طور پر، ریہرسل کے طور پر فرمایا 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھ۔ اذا انتصف شعبان فلا تصوم، جب نصف شعبان گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ یعنی اگر کوئی ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو 15 شعبان کے بعد بھی رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شروع شعبان سے رکھ رہا ہے وہ 15 کے بعد بھی رکھ لے، اگر کسی کی قضائی رہتی ہے تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ لے، لیکن صرف وہ آدمی جو نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے اور 15 شعبان سے پہلے اس نے نہیں رکھا ہے، وہ 15 شعبان کے بعد روزہ جو ہے وہ نہ رکھے۔ اس لیے آپ نے جو ہے وہ منع کر دیا کہ یہ پریکٹس کے طور پر رمضان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے یہ درست نہیں۔ چوتھا مسئلہ، 15 شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری احادیث لوگوں کے پاس مشہور ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب 15 شعبان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی شام ہوتے ہی آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور ساری رات لوگوں کو معاف کرتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ اس میں شعبان کا لفظ جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ حدیث میں موجود ہے ہر روز اللہ تبارک و تعالی نصف رات کے بعد یا آخری تہائی رات کے حصے میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ شعبان میں نہیں بلکہ ہر روز ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو رزق چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، کسی کی حاجات ہوں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ میرا دربار جو ہے وہ کھلا ہے۔ یہ شعبان کی رات میں نہیں ہوتا بلکہ سال کی تمام راتوں میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ بیان کی جاتی ہے اگر 15 شعبان کا تم نے روزہ رکھ لیا تو 60 سال پچھلے اور 60 سال اگلے 120 سالوں کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے وہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ یہ تمام روایات اخبارات کی زینت بنتی ہیں، چھپتی ہیں، اور عامت الناس کو معلوم ہی نہیں ہے حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، ضعیف کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث ہے جی، بس حدیث ہے جی، تو یہ تو وارد ہے جی، سنت ہے جی، کرنا چاہیے۔ نہیں، وہی کام کرنا چاہیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اس روایت کو من گھڑت کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ جھوٹی بات کو بیان کرنا بغیر وضاحت کے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے جی، ایسا حدیث ہے، ہم فارورڈ کرتے ہیں نا، اس طرح کی حدیثیں فوراً فارورڈ کرتے ہیں، فضیلت والی کوئی روایت مل جیسے،
فرمایا جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کر کے اس کو بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس روایت کا آپ کو پتہ نہیں ہے، حدیث کا پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کو کبھی بھی آگے بیان نہ کیجیے اور فارورڈ نہ کیجیے۔ فرمایا یہ روایت من گھڑت ہے اور موضوع ہے، لوگوں نے خود بنائی۔ اور تیسری روایت پیش کی جاتی ہے ایک اور، کہ صلاۃ الفیہ، 1000 والی نماز، جس بندے نے 15ویں رات کو جو ہے وہ رات کو نماز پڑھی، 100 رکعتیں پڑھی، اور ہر رکعت میں جو ہے وہ 10 دفعہ جو ہے وہ سورت قل هو اللہ احد پڑھی، یعنی 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی 100 فرشتے عطا کرتے ہیں۔ 30 فرشتے جو ہیں وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے جہنم سے بچاتے ہیں، 30 فرشتے گناہوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے جو ہے وہ دنیا میں برائیوں سے بچاتے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل جس میں موجود ہو، اس کا متن ہی محدثین بتلاتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی روایات جو ہے وہ عموماً صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث بھی اہل علم نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ اس روایت کو تقریباً کوئی 4 صدی ہجری یا 5ویں صدی ہجری میں اس کو گھڑا گیا۔ اس نماز کا تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ غالباً 448 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 430 سال بعد یہ نماز جو ہے وہ دنیا میں معرض وجود پہ آئی، اور آج لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ 15ویں رات جو ہے وہ اسپیشل عبادت کی جائے۔ فرمایا اس عبادت کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا 15ویں رات اور 15 شعبان کا کوئی صحیح احادیث میں ذکر نہیں ملتا ہے۔ پورے شعبان کے روزے رکھنے رکھیے، کوئی حرج نہیں، پورے شعبان کو رات کو تہجد پڑھنی پڑھیے، کوئی حرج نہیں، پورے شعبان میں نیکی کا کام کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف 15ویں رات کو یا 15ویں دن کو خاص طور پہ عبادت کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کے دن جو ہے وہ خاص طور پہ قبرستان کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے۔ قبرستان کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، لوگوں میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کیا کرو۔ کب کیا کرو؟ جب موقع ملے، جب موقع ملے۔ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت اور موت یاد دلاتی ہے۔ ضرور جانا چاہیے، لیکن پارٹی کرنے کے لیے نہیں، پکنک منانے کے لیے نہیں، سیر سپاٹا کرنے کے لیے نہیں۔ اپنے محبوبوں کو ساتھ لے جا کر وہاں پہ قبرستان کی زیارت کے لیے جانا درست نہیں۔ لوگ مرد اور خواتین زیب و زینت اختیار کر کے سارے بغیر پردے کے قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان کو خوبصورت بناتے ہیں، وہاں جا کر موت یاد آتی ہے۔ جو قبریں گری ہوئی ہیں ان کو مرمت کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، پھول پھینکے جاتے ہیں، وہاں جا کر موت یاد آتی ہے۔ جہاں پہ عورتیں ہی عورتیں ہیں اور بے پردہ عورتیں ہیں اور زیب و زینت کو اختیار کیا ہوا ہے، ایسی زیارت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حکم نہیں دیا۔ قبرستان جانا چاہیے جب موقع ملے، صبح چلے جائیں، دوپہر چلے جائیں، شام چلے جائیں، 2 دن کے بعد چلے جائیں، ہفتے کے بعد چلے جائیں، مہینے کے بعد چلے جائیں، ضرور جائیں، تنہائی میں جائیں، تاکہ قبرستان کی وحشت جو ہے وہ محسوس ہو، وہاں ویرانی جو ہے انسان کو نظر آئے اور انسان کو پتا چلے کہ میں محلات سے نکل کر مجھے بھی یہاں پہ آ کر دفن ہونا ہے، میرا بھی مکان یہی ہے، اصل میری منزل یہی ہے۔ اس کو دیکھ کر روئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ ہوتا یا قبر کو دیکھتے، اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا جاتا کہ جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اور عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی یاد کے اوپر آپ روتے ہیں۔ فرمایا قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے، یہاں پہ اگر انسان کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر یہیں پہ ناکام ہو گیا تو پھر آگے کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اس لیے قبر جو ہے وہ موت کو یاد دلاتی ہے، نہ کہ فیشن کو یاد دلاتی ہے۔ تو 15 شعبان کو اسپیشل قبرستان کی زیارت کے لیے جانا اور مٹیوں کا لیپ کرنا اور عورتوں کو ساتھ لے کر جانا، یہ سراسر شریعت کی خلاف ورزی۔ عورتوں کو ویسے ہی نہیں جانا چاہیے، اور اگر جانا بھی ہو
تو کبھی کبھار جائیں اور پردے میں جائیں اور ایسے وقت میں جائیں جہاں پہ دوسرے مرد موجود نہ ہوں۔ بعض علماء نے مطلق طور پہ منع کیا کہ عورتوں کو قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ اور بعض نے کہا اس حدیث سے مقصود زیادہ زیارت کرنا، بہت زیادہ جو جاتی ہیں ان کے اوپر، اور بعض نے کہا مطلق سب کے اوپر۔ لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے تحت عورت قبرستان جا سکتی ہے، لیکن جب پردے کا خیال رکھے، غیر مردوں سے اختلاط نہ کرے، غیر محرموں سے اختلاط نہ کرے، اور خاص مقصد کے لیے جائے۔ جب اس کا مقصد فیشن دکھانا ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر جانا ہے اور بے پرد ہو کر جانا ہے، قطعاً اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے قبرستان جانا جو ہے وہ حرام ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم نے طریقہ بنا رکھا ہے 15 شعبان کو جانا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس دن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے قبرستان کی جو ہے وہ لیپ کرنی چاہیے، جا کر مٹی کرنی چاہیے۔ اگر آپ نہیں جاتے ہیں، قبریں درست نہیں کرتے ہیں اور گھروں میں صفائیاں نہیں کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک روحیں آتی ہیں اور مکانوں کی دیواریں چاٹتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ہندوستان سے آئے ہیں، وہ ہندوانہ رسوم و رواج اور وہ خیالات اور وہم پرستی وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی طرح روحیں بھی آتی ہیں، وہ آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے کہ روحیں آتی جاتی رہتی ہیں؟ کس حدیث میں ہے کہ روحیں آتی جاتی رہتی ہیں؟ روح جب چلی جاتی ہے تو دوبارہ نہیں آتی، ایک ہی دفعہ آتی ہے، اور جب چلی جاتی ہے دوبارہ واپس نہیں آتی، کبھی واپس نہیں آتی۔ کسی صحابی کی روح واپس آئی ہو، کسی نبی کی روح واپس آئی ہو، صحابہ کرام نے کبھی ذکر کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی زیارت ہوئی تھی، آج آپ کی روح آئی تھی، آپ کی روح نے مجھے کچھ کہا تھا، ایسے لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں۔ اتنے افسوس کا مقام ہے کہ جو بھی بات ہماری عقل بھی بے شک تسلیم نہ کرتی ہو، ہمیں دین کا نام دے کر بتلا دی جائے، ہم فوراً قبول کر لیتے کہ بالکل صحیح ہے، یہ دین ہے، کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا غور کریں کہ کیا یہ دین ہے؟ روح کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے روح؟ ہوتی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے سوال کیا روح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرمائی، قل الروح من امر ربی، لوگوں روح کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، روح کیا چیز ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، یہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، بس اتنا معلوم ہے، یہ روح تو آپ کے رب کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے، کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے، اس کا آج تک کوئی آدمی جو ہے وہ معلوم نہیں کر سکا، باوجود اس کے کہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر چکی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن روح کے بارے میں ایک قدم، ایک بالشت، ایک انگلی بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ اتنی بھی معلومات نہیں ہے کہ روح ہوتی کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ دنیا کا کوئی سائنسدان دعویٰ نہیں کرتا مجھے معلوم ہے روح کیا ہوتی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ روح آتی ہے، جمعرات کو بھی آتی ہے اور جو ہے وہ شعبان میں بھی آتی ہے، اور وہ دیواریں بھی چاٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی لیے بسا کا جو مکان گر جاتے ہیں والعیاذ باللہ، شاید وہ روحوں کے چاٹنے کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، دنیا کے معاملے میں ہم عقل کو بہت استعمال کرتے ہیں، دین میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیا دین ایک ایسی چیز ہے جہاں سے مرضی آئے اس کو قبول کر لو؟ اس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، وہ تحقیق کیجئے، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیجئے۔ اگر سچی بات ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کیجئے، وگرنہ عمل نہ کیجئے۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں اسپیشل کھانے تقسیم کرنا، حلوہ بنا کر تقسیم کرنا، اور طرح طرح کے کھانے بنانا، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنا، یہ آسانیاں پیدا کرنا سال بھر کے تمام دنوں میں مسنون ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت خاص کر لیں کہ اس وقت میں عبادت زیادہ ہوتی ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ نفل پڑھنا ظہر سے لے کر عصر تک جائز ٹائم ہے، ممنوع وقت نہیں ہے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک جائز ٹائم ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کہہ دے
کہ 7:30 بجے جو آدمی 2 نفل پڑھتا ہے نا اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہوتا ہے، یہ بدعت ہو جائے گی۔ 7:30 بجے آپ کا جی چاہتا پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن جب آپ اس کو خاص کر دیں کہ اس وقت میں عبادت کا اجر زیادہ ہے، یہ بدعت ہو جائے، یہ دین میں اضافہ ہو جائے گا۔ شریعت نے وقت کو خاص نہیں کیا، اپنی طرف سے بھی وقت کو خاص نہ کر، لہٰذا سارا سال اپنے بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ، غریب لوگوں پہ آپ جو ہے وہ صدقہ خیرات کیجئے، اچھے سے اچھا کھانا بنا کر تقسیم کیجئے۔ 15 شعبان کو اسپیشل کھانا بنا کر تقسیم کرنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے کھانے پینے کے لیے، اپنے معاملات حل کرنے کے لیے یہ طریقے جو ہے وہ بنا دیے ہیں۔ لوگوں پہ صدقہ خیرات کرنا ہے تو جب مرضی کرے۔ ایک آدمی آج بھوکا ہے، آج پیاسا ہے، اسے کہا جائے آپ جو ہے وہ 15 شعبان کا انتظار کرو، آپ کی زندگی بچ جائے ٹھیک ہے، نہ بچے تو نہ صحیح، 15 شعبان کو آنا، اس دن آپ کو بہترین کھانا بنا کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں، آج دیجئے اس کو، اگر آج ضرورت ہے تو آج ہی دیجئے، یقیناً یہ عمل جو ہے وہ آپ کے لیے رمضان سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اللہ کے بندے کو ضرورت ہے، آپ نے ضرورت کے وقت میں اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ باقی افضل اوقات رمضان کے اوقات ہیں، پورے سال میں اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اور رمضان میں زیادہ صدقہ کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات، لیکن 15 شعبان کے بارے میں کوئی روایت جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس میں اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ موجود ہو کہ اس دن میں خاص طور پہ بہترین کھانے بنا کر تقسیم کرنی چاہیے اور خاص طور پہ حلوہ بنانا چاہیے۔ آپ سلم عجیب لطیفہ ہے یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ پسند کرتے تھے، اس لیے ہم حلوہ بناتے۔ کون سا حلوہ پسند کرتے تھے؟ یہ جو حلوہ ہم بناتے یہ پسند کرتے تھے؟ عربی زبان میں حلوہ کا معنی میٹھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے، یعنی کھجور کھا لی، کھجور بھی آپ کے لیے حلوہ تھا۔ کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے وہ آپ پسند کر لیتے تھے، کوئی بھی میٹھی چیز آ جاتی اسے کھا لیتے، یہ مقصود ہے، نہ کہ جس طریقے سے ہم حلوہ بناتے ہیں یہ حلوہ بنایا ہوا آپ جو ہے وہ پسند کیا کرتے تھے، اور پھر اس کا 15 شعبان کے ساتھ کوئی تعلق۔ کچھ لوگ جو ہے وہ احد کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے تو اس لیے آپ نے پھر حلوہ بنایا اور حلوہ بنا کر کھایا، کیونکہ دانت ٹوٹے ہوئے تھے تو حلوہ آسانی سے کھایا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ احد کا واقعہ کب ہوا ہے، اس کا شعبان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کون سی روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے آپ نے حلوہ بنا کر کھایا تھا؟ لوگ جو ہے وہ اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کی حدیثیں گھڑ گھڑ کر جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں۔ بھائیو، ہمارا دین جو ہے وہ محفوظ ہے، صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اور ان میں اکثر صحیح روایت ہیں، ان کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سی روایت جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے۔ نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے رابطہ کر۔ سونا، گولڈن چیز، سنہری چیز اٹھا کر انسان سنیارے کے پاس لے جاتا ہے، حضرت یہ دیکھیے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، پھینک دو اس کو، یہ سونا نہیں ہے، یہ صرف رنگ ہی سنہری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے یہ سونا نہیں، لیکن عام بندہ کیا سمجھتا ہے، سونا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل فیس بک اور نیٹ کے مولوی لگے ہوئے ہیں، ڈش کے مولوی ہیں اور یہ میڈیا کے مولوی ہیں، یہ سارے فتوے دے رہے ہیں، لیکن ان مولویوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحیح جید پختہ عالم دین جو ہیں ان کے پاس ہے، حضرت یہ حدیث مجھے ملی ہے، میں اس پہ عمل کرتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے صحیح ہے نہیں سی، ذرا اس کے بارے میں مجھے بتلا دی۔ وہ دے کر بتلایا اور سبب بتلایا آپ کو کہ یہ حدیث اس وجہ سے خراب ہے، اس پر عمل نہ کریں، یہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کر لیں، آپ کا ذمہ بری ہو جائے۔ آپ کو اگر ثبوت مل جاتا ہے عمل کر لیں، اگر ثبوت نہیں ملتا اس کو چھوڑ دیں۔ یہ کامیابی کا راز ہے اور کامیابی کا دار و مدار اسی بات پہ ہے۔ اگر اس طریقے سے عمل نہ کیا گیا تو بدعات دن بدن جو ہے وہ دین میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے اور آپ کیا فرمائیں گے، سحقا سحقا لمن غیر باتي، ان لوگوں کو دور کر دو، دور کر دو جن لوگوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں تغیر پیدا کر دی، تبدیلی پیدا کر دی، دین کو بدل دیا تھا، میرے حوض کوثر سے ان کو پانی پلنا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے دین جو خالص ہے اسی کے مطابق عمل کرنے میں نجات ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دین جو ہے وہ صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح دین کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔